اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ حافظہ سیما نور موجود ہیں۔ جی حافظہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزاء فی الدارین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز طالبات سامعات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج انشاءاللہ بفضلہ تعالی ہمارا 24واں پارہ ہے، اور کل کے پارے کے 23واں پارہ جو ہمارا تھا، اس کے اہم نکات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔
کل کے پارے کے اندر ہم نے جو ہے 3 رسولوں کا واقعہ قصہ پڑھا تھا، اور اس کے اندر انہی کی قوم کا ایک جو ہمدرد شخص تھا جس کا نام بعض روایت میں حبیب نجار بتایا جاتا ہے، کہ کس طریقے سے اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دے رہا تھا اور ان کو ڈرا رہا تھا کہ رسولوں کی بات کو مان لو، لیکن قوم کا حال کیا ہوا تھا کہ مسلسل ان کا انکار کرتے رہے، تکذیب کرتے رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑا، اور یہ بات بھی پڑھی کہ قیامت کے دن انسان کے جو خود ہاتھ پاؤں ہوں گے وہ اس کے گناہوں کے خلاف جو بھی اس نے گناہ کیے تھے ان کی گواہی دیں گے کہ ہمارے ان اعضاء سے فلاں فلاں ان لوگ نے جرم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو مشرکین کے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کوئی شاعر ہے یا شاعری کلام پیش کرتے ہیں، تو قرآن کریم نے ان باتوں کی تردید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایع نشان یہ نہیں کہ وہ شاعری کریں، بلکہ آپ تو وہی کلام کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سورۃ الصافات کے کل کی پارے کے اندر ابتدا ہوئی تھی، اور یہاں بھی مشرکین کے ان عقائد کی تردید کی گئی تھی جو فرشتوں کی قسمیں فرشتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ جو ہے ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں پر قسم کھانے سے مقصود یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تو برحق ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور ساتھ ہی اہل جہنم اور اہل جنت کا تذکرہ پڑا، اور اس تناظر کے اندر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو دیکھا، اور ان تمام قصوں کے ساتھ جو مقصود بتانے کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کی بھی جو ہے آزمائش کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ ایمان کی طاقت سے کہ ہر امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی ہم نے کل ہی کے پارے میں دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریفات کی کلمات کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی کل ہی کے پارے میں سورہ صاد کی ابتدا ہوئی تھی، اور یہاں پر مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت کوششیں کی کہ کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے اپنی اس دعوت کو کام کیوں چھوڑ دیں یا ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو اس کے اوپر سورہ صاد کی ابتدائی آیات تھی، اور یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں تھیں اور ان کے انعامات تھے ان کا تذکرہ تھا۔ کل ہی کے پارے کے اندر ہماری سورۃ الزمر کا جو ہے حصہ شروع ہو گیا تھا، اور زمر کے معنی ہم نے پڑھے تھے گروہ کے ہوتے ہیں، اور یہاں بھی اہل جنت اہل جہنم کا تذکرہ ہے، اور مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید یہاں پر بھی کی جا رہی ہے، جو وہ فرشتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے تھے اور اس نظریے سے خوش ہوتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے اس عقائد کی تردید فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پر کل ہی کے پارے کے اندر ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے شرح صدر نصیب فرماتے ہیں، یعنی کہ جس کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے تو کھول دیتے ہیں، کیونکہ جو اس چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس میں یہ بات قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا قلب وسیع ہوتا ہے، یعنی کہ شریعت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھی قرآن کریم میں جو کہ اسلوب ہے کہ مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھائی جاتی ہے، تو یہاں بھی جو موحد اور مشرک ہے، یعنی کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اور جو شرک کرنے والا ہے، ان کی مثال دے کے سمجھائی گئی کہ اگر ایک آقا ہو اور اس کے اپنے کسی میں غلام کو حکم دے، تو اگر ایک ہی آقا ہے تو غلام کے لیے جو ہے کام ماننا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر مختلف آقاؤں کی ملکیت میں غلام ہو تو پھر وہ خود بھی پریشان ہوگا کہ میں کس کی بات مانوں اور کس کی نہ مانوں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اس مثال کو دے کے بات سمجھا رہے ہیں کہ جب موحد صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اسی کی اطاعت کرتا ہے اور اسی چیز سے اس کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پارہ جو کہ ہمارا 24واں پارہ ہے، فمن اظلم، یہاں پر انشاءاللہ سورہ زمر مکمل کریں گے۔ سورۃ المؤمنون مؤمن بھی ہماری مکمل صورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی سورہ حامیم السجدہ کے 6 رکوع کا انشاءاللہ احاطہ کریں گے۔ اس کے ساتھ کل ہماری سورہ زمر جیسے کہ شروع ہو چکی تھی، اور یہاں پر اس پارے کے اندر
اس کا چوتھا رکوع ہے، اور جن نکات کا یہاں پر احاطہ کیا گیا کہ دو کردار اور ان کا انجام کا تذکرہ ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ان کے جو خود ساختہ معبود ہیں ان کی بے بسی اور لاچاری کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ داعی کے حق میں حق پہنچانا ہے، بات کو منوانا نہیں۔ اور یہ مضمون ہم نے قرآن کریم میں متعدد جگہ کے اوپر بھی پڑھا ہے، کہ جیسے کہ تیسرے پارے کے اندر بھی پڑھا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی دن پہ لا کے کھڑا کر دیتا، ایک ہی دن پہ جمع کر دیتا، اور اللہ کے لیے تو یہ بات کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اس رکوع میں اس شخص کو ہی سب سے بڑا ظالم قرار دیا جا رہا ہے جس کے پاس اللہ کی صداقت آ جائے، اور اس نے صداقت کا بھی انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ من جانب یعنی کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ اللہ پر بھی اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ سچ کو مانا بھی جائے اور اس پر عمل کے ساتھ اس کو تسلیم اور اعتراف کو ثابت بھی کیا جائے۔ یعنی صرف تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ڈر خوف سے صرف مان لیا، بلکہ جو اس کے مطابق اس پر کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے انسان کو اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، سر تسلیم اس پر ہونا چاہیے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے، انہیں پھر کوئی کسی چیز کا نہ ڈر خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا خوف ان کو کھاتا ہے، بلکہ اللہ پر توکل اور اعتماد رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی فیصلے کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے جو ہے آ سکے۔ تو ان آیات میں اس بات کی طرف انسان کی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو کفار کے بارے کے اندر ہے کہ کافروں کی دھمکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کی، اور کہ آپ ہمارے اندھے بہرے اور بے سر یہ جو گمسم سے ہمارے معبود ہیں ان کی توہین کرتے ہیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دھمکی کے جواب میں اپنے پیغمبر کو تسلی دی اور ہمت افزائی فرمائی کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یقیناً کافی ہے۔ تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ عام ہے۔ جو بھی شخص پیغمبر کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا، چاہے اس کے مقابلے میں اس وقت کی واحد کوئی بھی سپر پاور کیوں نہ کھڑی ہو، وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہی کیوں نہ کر ڈالے، تو اللہ اپنے اس بندے کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھنا چاہے گا، اکیلا اپنی اس طاقت کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ یہ سب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور تھوڑا آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو اللہ کے دشمنوں کا جو بھی اثر ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو قرآن کریم میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس سورت کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کی آیات آپ کے سامنے ہیں، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے جو ہے شرک کا سہارا لینے والوں کو یہاں پر تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت کوئی فدیہ سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی اعمال میں انسان کی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ اس کا فدیہ دے دیتا ہے، جیسے کہ آپ مریض اور روزے داروں کی مثال دیکھ لیں، یا کوئی شخص اس قدر بیمار ہے تو وہ کوئی بھی صدقہ خیرات دے کر اپنے آپ کو اس سے خلاصی کر لیتا ہے، لیکن روز قیامت ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی فدیہ، کوئی بھی مال، کوئی بھی دولت انسان کو اس کی سزا سے نہیں بچا سکتا۔ اور ساتھ ہی یہاں اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے اور اس کے اوپر جو بندوں کی ناشکری کا عالم ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس آیت کے اندر روح اللہ کے قبضے میں ہی یہ بتائی جا رہی ہے کہ جانداروں کی روحوں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دسترت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جانداروں کی روحیں ان کی موت کی صورت میں قبض کر لیتا ہے اور نیند کی صورت میں بھی قبض کر لیتا ہے، اور ہلکی سی اشیاء رہنے دیتا ہے جس سے وہ ہلکے کروٹیں بدلتے ہیں یا خواب دیکھتے ہیں، پھر یہ روحیں اللہ ان کو واپس کر دیتا ہے اور انہیں کھڑا کر دیتا ہے۔ اور ان میں سے بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا آپ نے دیکھا ہے کہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر روح ان کے بدن کے اندر واپس نہیں آتی۔ تو توحید اور قیامت کے متعلق بھی یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر گنہگاروں کو زمین اور آسمان میں یا جو کچھ ان کے درمیان میں موجود ہے سب چیزوں کو مالک بنا دیا جائے تو قیامت کے دن ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ خود کو چھڑانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یعنی کہ اس وقت کا جو یہ حال دیکھیں گے، قیامت کا منظر دیکھیں گے، تو اس وقت ان کا بس چلے گا تو یہ سب کچھ قربان کر ڈالیں۔
اگرچہ ان کی طرف سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی فدیہ، کوئی مال، کوئی دولت ان کی کچھ کام نہیں آئے گی، اور قیامت کے دن انہیں ایسے حالات سے سابقہ پڑے گا کہ جن کی طرف ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں اس طرف ان کی توجہ دلوائی جا رہی ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اس چیز پر قادر ہے، یعنی کہ انسان کی جو حیات ہے یا انسان کی جو موت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، نہ کہ وہ جس کو یہ اپنے آپ کی حفاظت کی بھی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ جن معبودوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان کو اپنا شریک سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، یعنی کہ عالم الغیب ہے، تو انسان کے ایک ایک عمل اور نیت سے وہ واقف ہے، اور قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا انصاف ہوگا، جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کی سزا جزا ہوگی۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جو نافرمان اور سرکش ہوں گے وہ تمام دنیا کی دولت بھی دے دیں، دگنا کر کے بھی دینا چاہیں تو اپنے آپ کو کسی سزا سے نہیں بچا سکتے۔ تو دیکھا جائے یہاں پر انسان کی ذہنیت کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کسی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز تو میرے علم اور ہنر کی وجہ سے ملی ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو علم، یہ ہنر، یہ جو عقل اس کو دی ہے، یہ اس کو کہاں سے ملی ہے۔ اگر انسان اس وقت اپنے مزاج کو سوچے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی عطا فرمائی ہے، یا وہ اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ فرمانی میری محنت کی وجہ سے، تو اس کو اگر انسان سوچے کہ یہ جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، یہ میں اللہ ہی کی تو دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے ان چیزوں کو بروئے کار لے کر آ رہا ہوں، یہ مجھے کہاں سے ملا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ نعمتیں ہیں۔ تو ایسی بات اور ایسا سوچنا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا شکر کرنے کا حق تو یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اوپر شکر ادا کرے، صرف یہ نہیں ہے کہ جو رزق اللہ نے دیا ہے یا جو اعضاء ہمیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کو استعمال کرنے والا بھی ہمیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اگر ہم اس کو کھانے کے اوپر قادر نہ ہو، کسی ایسی بیماری کے اندر لاحق ہو کہ ہم یہ رزق بھی استعمال نہ کر سکیں، تو سوچیں کہ یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا جسم روز و شب اسی چیزوں سے پرورش بھی پا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چھٹا رکوع ہے، اور یہاں پر یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید افزا، حوصلہ افزا آیت ہے، اللہ کی وسعت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف انسان کی توجہ دلوا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے سے پہلے سچی سچی توبہ کر لی جائے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ توبہ نہ کرنے والوں کا اس دن جو حسرت کا حال ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا نہ فرمائے۔ تو یہاں پر اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھا جائے تو یہ آیت گنہگاروں کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی، تو انہوں نے کہا جس دین کی آپ دعوت دیتے ہیں یہ اچھا تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، مثلاً زنا، قتل، ناحق شراب وغیرہ، تو ہم تو یہ تمام گناہ کر چکے ہیں، اگر ہم ایمان لے آئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ بڑے سے بڑا گناہ، حتیٰ کہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو، بندہ اگر اچھے دل سے، سچے دل سے اس کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود جو ہے توبہ کی دعوتیں عام دے رہے ہیں، اور اہل ایمان کو یہ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ سے اگر آپ طلب کریں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں، تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ بالکل ایسے دھو دیتا ہے، اور دوبارہ اللہ کے یہاں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا، جبکہ بندوں کے یہاں آپ دیکھیں کتنا انسان کا کوئی گناہ، کوئی غلطی انسان کے سامنے آ جائے تو وہ مرتے دم تک اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کا مزاج اور یہ ہے رب کا مزاج۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور فرمانبرداری کا عزم بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرماتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وقت نکلنے کے بعد اگر ندامت اور اعتراف
کیا جائے تو وہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، لیکن وہ وقت نکل گیا تو وہ بیکار ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ مہلت ختم ہونے کی گھڑی سے قبل اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ تو یہ نافرمانوں اور سرکشوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس چیز میں بھی تردد سے کام لیتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ابھی توبہ کریں یا نہ کریں، وہ عیش و عشرت کے اندر مگن رہتے ہیں۔ تو جب وہ عذاب دیکھتے ہیں تو انہیں خدا یاد آتا ہے، لیکن اس وقت ان کا توبہ کرنا، ان کا حسرت کرنا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ انسان کو ہر مشکل سے، ہر بری گھڑی سے انسان کو نکال لیتا ہے، کیونکہ ان مع العسر یسرا، قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو کوئی بھی ایسی مشکل نہیں جو ہمیشہ رہے، اور کوئی بھی ایسی آسانی نہیں کہ وہ بھی ہمیشہ رہے۔ تو دونوں طریقے کے مزاجوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر جو ہے شکر اور صبر پیدا کرتی ہے، بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان ایک ہی حالات کے اوپر چلتا رہے، یعنی کہ ہمیشہ اس کو آسانی آسانی ملے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تنگی کیا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر تنگی والا ہمیشہ معاملہ چلتا رہے تو اسے اللہ کی رحمت، اللہ کی آسانی کا بھی پتہ نہ چلے۔ تو اللہ نے دونوں چیزوں میں ایک بیلنس رکھا ہے، اعتدال رکھا ہے، تاکہ انسان ان دونوں جو ہے معاملات کو دیکھے اور اس کے مطابق وہ پھر اپنا عمل درست کرے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 7واں رکوع ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ان آیات میں اس رکوع کے اندر قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس پورے رکوع کو یہاں پر دیکھیں تو بتایا جا رہا ہے کہ نے اللہ کی قدرت کا صحیح سے تشریح ٹھہرایا۔ پھر یہاں پر اللہ نے اپنی قدرت کا کچھ تذکرہ فرمایا تاکہ مشرک اپنے شرک سے باز آ جائیں، اور پھر قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا گیا کہ کس طریقے کی عدالت ہوگی، کس طریقے سے انبیاء اپنی امتوں پر گواہ کی حیثیت سے پیش ہوں گے، کس طریقے سے وہ سارے گواہان پیش کیے جائیں گے جو انسان کی بد عملیوں کے اوپر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ فلاں فلاں عمل اپنے کیا ہے، اور خود ان کے جو گواہان ہوں گے انسان کی، ان کے ہاتھ پیر، ان کے اعضاء ہوں گے، اور یہ زمین بھی ہوگی جس پر یہ گناہ کرتے تھے، یہ آسمان بھی ہوگا جس کی چھت کے نیچے گناہ کے بازار گرم کرتے تھے، اور ہر شخص کو اس وقت کا جو ہے بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی عمل سے دور ہو۔ تو یہاں پر ان آیات میں قیامت کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پہل تو تمام انسان جاندار بے ہوش ہو جائیں گے، اور بے ہوشی کے عالم کے اندر سب مر جائیں گے۔ اسی دوران زمین، آسمان اور تمام کائنات برباد ہو جائے گی، اور جو لوگ پہلے مر چکے تھے ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ 4 مقرب فرشتے یعنی کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام، اور بعض روایت کے مطابق عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہوں گے، اور پھر جب حضرت اسرائیل کے علاوہ ان سب کو بھی موت آ جائے گی، اور سب سے آخر میں حضرت اسرائیل کو موت آئے گی، تو اس وقت اللہ کے سوا سب مر چکے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کتنا عرصہ ان کا اس حال میں گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے مقرر فرشتوں کو زندہ کریں گے، کہ اسرافیل دوبارہ سور پھونکنے کا ان کو حکم دیا جائے گا، اور اچانک سب کے ہوش میں آ کر قبروں سے نکل کر حیران پریشان چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اپنے جو ہے زمین کو روشن دیں گے، سب کا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا، سب انبیاء اور فرشتے حاضر ہوں گے، سب کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا، اور ہر شخص کو ان کے جو بھی اعمال ہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ان آیات مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی 8واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر کافروں کی جو جہنم کی طرف روانگی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور متقیوں کی جو جنت کی طرف آمد ہوگی اس کو یہاں پر بیان فرمایا، اور فرشتوں کا جو حلقہ ہے اس کو یہاں پر بیان فرمایا اس آخری رکوع کے اندر۔ تو یہاں پر اس رکوع کو خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر قیامت کے دن جو مومن گروہ اور کافر گروہ ہیں ان کے پورے حالات بیان کیے گئے ہیں، کہ کافر کا گروہ وہ جہنم کی طرف ان کو ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے کے پاس پہنچیں گے اور دروازہ کھلے گا تو دوزخ کا جو نگہبان ہوگا اسے کہے گا کہ تمہارے پاس ہادی اور رسول نہیں آئے تھے جو اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے اور اس دن کے آنے سے تم کو ڈراتے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بے شک ایسا ہی ہوا تھا، لیکن خود ہم نے اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی ماری، ہم نے تکذیب کی، اور اس کے بعد جو ہے جہنم کے گروہ جو ہے ان کو جہنم کے حوالے کر دے گا۔
اسی طریقے سے یہاں پر اہل جنت کا گروہ جب جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا اہل جنت کا، تو جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو ان کا نگہبان انہیں مبارکباد دیں گے، اس پر سلام بھی بھیجیں گے اور انہیں کہیں گے کہ آرام اور آرائش کے ساتھ یہاں پر ہمیشہ رہو۔ یہ وہ جنت ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اس میں تمہیں داخل کرے گا اور اس جنت کا وارث بنائے گا۔ تیسری طرف فرشتوں کے پر ہوں گے جو عرش الہی کے چاروں طرف پھیلے ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے۔ تو اس رکوع کے اندر ان کی جو مہمان نوازی ہوگی جنت میں، مہمان خانہ جنت والوں کے لیے ہوگا، جبکہ جہنم میں جو قید خانہ ہوگا وہ قیدیوں کے لیے اس طریقے سے ہوگا کہ ان کے لیے طرح طرح کے وہاں پر عذاب تیار ہوں گے۔ تو اس گروہ میں یہ جو ہے ان کا بتایا جا رہا ہے، دونوں گروہ کے احوال بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ صورت اپنے اختتام پر آتی ہے۔ اور یہاں پر آگے سورۃ المؤمن شروع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور مضامین کو یہاں پر ایک نظر دیکھتے ہیں۔ اس صورت کے اندر چوتھے رکوع کے اندر ایک آیت ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تو وہاں سے یہ لفظ ماخوذ ہے کہ فرعون کے لوگوں میں سے ایک مرد مومن نے کہا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے مضامین میں آتی ہے، اور زمانے نزول کے اعتبار سے یہ صورت اپنی سابقہ صورت کے ہم زمانے ہی معلوم ہوتی ہے۔ مرکزی مضمون میں دیکھا جائے تو یہاں پر رسول تو رسول مومن بھی جب جو ہے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے صحیح کرتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، اور مخالف کتنا ہی زبردست کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی سنت کیا ہے کہ آخر کار اس کو ناکامی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کچھ باتیں اس صورت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی قدرت، اس کے علم، اس کے فضل، اس کی زبردست گرفت کا بیان ہے۔ اس کو بطور شہادت یہاں پر اقوام کے کچھ واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حق پر جمے رہنے والے مومنون کی جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، اور ان کے لیے ضروری کیا ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو ٹھیک ٹھیک اللہ کے مطابق جو ہے پورا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس خدائی حفاظت کے بے شمار طریقوں میں سے ایک انوکھا طریقہ اللہ نے یہاں پر وہی بتایا جو اللہ نے خود فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور حفاظت کا سامان فرمایا۔ اور اس کے تذکرے کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھا جائے تو حق کے تین بڑے اور اصولی حیثیت کے جو مخالف ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا گیا، کہ دیکھا جائے تو ان چیزوں کے مقابلے میں ہمیشہ سیاسی اقتدار یا مال و دولت کا سرمایہ داروں کا ایک زور ہوتا ہے، یہ دین باطل کے جو پیشوا ہوتے ہیں ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یہ تینوں طاقتیں جمع تھیں، یعنی سیاسی اقتدار بھی تھا، فرعون اس کی نمائندگی کر رہا تھا، سرمایہ داری کے حوالے سے دیکھا جائے تو قارون تھا، اور دین باطل کے پیشواؤں کے حوالے سے دیکھا جائے تو حامان اس کام کو انجام دے رہا تھا، اور یہ تینوں متحد ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا سارا زور بھی لگا لیا، لیکن ہوا یہی کہ اللہ نے ان کے انجام کو جو ہے دکھایا اور حق کی فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ تمام اس کے مضامین میں یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ملتی ہے کہ عمل کی جو جزا سزا کا جو قانون ہے وہ ہمیشہ سے ہے، یہ کبھی بھی معطل نہیں ہوگا۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ کوئی نسبت اس کو بچا لے گی، کسی کا ساتھ اس کو بچا لے گا، کوئی فدیہ اسے بچا لے گا، تو ایسا ممکن نہیں۔ اور مہلت کا زمانہ جب ختم ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتی۔ تو ان تمام کی مضامین میں یہ بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، تقریباً 9 آیات پر مشتمل یہ رکوع ہے، اور یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور یہاں پر کافروں کا جو برا انجام ہے اس کا تذکرہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے جو فرشتے ہیں وہ اہل ایمان کے حق کے اندر دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کے اندر دیکھا جائے تو یہ وہ 7 صورتیں ہیں جن کے شروع کے اندر جو ہے حامیم آتا ہے، اور سورۃ المؤمن ان میں سے پہلی صورت ہے، اسے حامیم یا آل حامیم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صورتیں بڑی عظیم الشان اور فضیلت والی ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے ان آیات کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ العزیز یعنی کہ عزیز ہے، غالب ہے، العلیم یعنی کہ صاحب علم ہے، غافر الذنب گناہوں کے معاف کرنے والا ہے، اور قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں، ذی الطول طاقت والے ہیں۔
تو یہاں پر جو لفظ غفران ہے غافر سے ہے، اور غفران کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ڈھانپ لینا، کیونکہ انسان کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ جب معاف کر دیتا ہے تو اس کے گناہوں کو چھپ جاتا ہے، تو یہاں پر اس لفظ کو اس سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے تو فرمانبرداروں پر شفقت اور نافرمانوں پر جو اللہ کی گرفت ہوتا ہے اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کی اپنے فرمانبرداروں پر کس طریقے سے شفقت ہوتی ہے اور نافرمانوں پر اللہ کی گرفت کیسے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اور سخت عذاب کے مالک بھی ہیں، کامل قدرت ہے، اور اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو جس کو معبود بنایا جائے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ان جو ہے اللہ کے جو فرشتے ہیں یا دیگر ساتھی فرشتے بھی ہیں وہ بھی مومن کی بخشش کے لیے ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر فرشتوں کا ذکر ہے اور اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مغفرت کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا بھی کروا رہے ہیں، تو کس سے کروا رہے ہیں؟ فرشتوں سے۔ بلکہ یہاں پر کہا جائے تو صرف یعنی کہ ان کے لیے نہیں بلکہ جو ان کے اہل و عیال ہوتے ہیں، والدین وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی فرشتے جو ہے دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر اہل جہنم کی جو عبرتناک سزائیں ہیں اور ان کی بیزاری ہے اس کا تذکرہ ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کی حاضری ہوگی اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے آخرت کا جو ایک منظر کشی ہے یہاں پر کی گئی ہے، اور وہ منظر ایسا ہوگا کہ انسان دہل کے رہ جائے۔ تو اس رکوع کے اندر جو کافروں پر جو قیامت کے دن گزرے گا اس کا بیان ہے، اور اس دن ان کا حال کیا ہوگا کہ مارے خوف کے ان کفار کے دل ان کے گلے میں اٹکے رہیں گے، نہ ان کے کیونکہ مال کوئی کام آئے گا، نہ کوئی دولت کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اور پھر یہاں پر اللہ کے عالم الغیب ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے سمجھایا گیا اور یہ بتایا جا رہا ہے، انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انسان کا جو ہر عمل ہے، ہر حرکت ہے، اس کی جو ہر نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ یعنی کوئی عمل ایسا نہیں کہ انسان اس سے بچ جائے، اللہ کے علم میں اس کی وہ بات نہیں ہے۔ اور اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کی طرف جو ہے توجہ دے۔ تو یہاں پر ان آیات کے اندر دیکھا جائے تو کفار اپنے آپ سے نفرت کریں گے روز قیامت، کہ جن لوگوں نے ان کو کفر اختیار کیے، انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنے رب سے اس وقت بیزار ہوتے تھے، یعنی کہ اس وقت دعوت دی جاتی تھی وہ بیزاری کا اظہار کرتے تھے، تو اللہ بھی اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جب وہ تمہیں ایمان کی طرف بلاتا تھا، لیکن تمہارا کیا کردار ہوتا تھا کہ تم انکار کر دیتے تھے۔ یعنی کہ کفار جب جہنم میں ہوں گے تو اس وقت یہ اپنے آپ سے نفرت کریں گے اور ساتھ یہ افسوس بھی کریں گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر جو ہے اچھا راستہ اختیار کرتے، ہم نے کفر کا راستہ کیوں اختیار کیا۔ اور اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، اسی کو ان آیات میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ کہیں گے کہ قولوا ربنا متنا اثنتین واحی ذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ تو قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی تھی اور 2 مرتبہ زندگی دی تھی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب واپس جانے کی کیا کوئی صورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ان تمام باتوں کے تذکرے کے ساتھ آگے یہ رکوع منتقل ہوتا ہے تیسرے رکوع کی طرف، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے تاریخ سے عبرت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ اس مضمون کو ذکر فرماتے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ تو یہاں پر آل فرعون کی سرکشی کا ذکر ہے اور ان کے جو عزائم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے ناپائک عزائم کا ذکر ہے۔ تو ان تمام واقعات سے اللہ تعالیٰ بتانا مقصود یہ ہے کہ گزشتہ قوموں اور ان کی جو نافرمانیت تھی ان کو تذکرہ ہے کہ جب ان پر عذاب آیا تو کوئی بھی اس عذاب کو ٹال نہیں سکا، اور پھر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ان کے سابقہ تینوں جو سرکش تھے، فرعون، حامان، قارون سے ان کا واسطہ پڑا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کس طریقے سے ان کو سمجھایا تھا، دعوت دی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی ان کی باتوں کے اوپر جو ہے انہیں کان نہیں دھرے۔ تو ان کا نتیجہ بھی یہی ہوا تھا کہ فرعون تو اپنے ماحول لشکر جو ہے غرق کر دیا گیا، حمان کے اوپر راتوں رات بجلی گر گئی تھی اور وہ راک کا ڈھیر ہو گیا، اور قارون کو اس کے خزانے کے سمیت اللہ رب العزت نے دفن کر دیا۔
تو یہ تمام منظر یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ مومن اور آل فرعون کا خطاب یہاں پر تذکرہ ہے۔ تو یہ مثال اس رکوع کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اپنی آیات اور معجزات کے ساتھ ان کے پاس بھیجا تھا، تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ فرعون نے ایک بار حکم جاری کیا کہ موسیٰ کی قوم کے جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ یہ ہمارے کام آئے۔ اس کے علاوہ فرعون کو ایک اور خیال یہ دوڑا کہ اگر جو ہے میں سب کو چھوڑو پھر موسیٰ کو ہی قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہی جو ہے پورے دین کو ہمارے بگاڑا ہے، ملک کے اندر فساد کر رہا ہے۔ تو موسیٰ نے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا تھا کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ تم جو ہے خود جو ہے قیامت کے منکر ہو، اور میں تو اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں۔ تو اسی دوران بتایا جاتا ہے کہ فرعون کی قوم کا ایک شخص جو کہ حقیقت میں ایماندار تھا، اپنے ایمان کو اس نے مخفی رکھا تھا، تو فرعون سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی بھی لے کر آیا ہے۔ یاد رکھو اگر یہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، لیکن اگر یہ سچے ہیں تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اے میری قوم، آج ملک پر تمہاری جو بادشاہت ہے، اس حال میں کہ اگر ہم اللہ کی طرف ہمارے اوپر کوئی آفت آ گئی تو پھر ہماری کون مدد کرے گا؟ تو الغرض یہ مومن آل فرعون نے بڑی اس طرح کی جب تقریر کی، لیکن فرعون کے سر کے اوپر جو ہے اقتدار کا نشہ تھا وہ نہیں اترا، اور اس نے اپنے وزیر حامان سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو ہے میرے لیے ایک بلند محل تیار کرو تاکہ میں اس پہ چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ غرض یہ کہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ لوگ جو ہے انبیاء علیہ السلام کی جو ہے ان کو جھٹلانے کے لیے مسخرہ کرتے تھے، ان کے مذاق اڑاتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہم جو ہے ان انبیاء کو اپنی قوم کے سامنے اس طرح سے پیش کریں کہ وہ ان کی دعوت کے اوپر کان نہ دھریں۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں ان آیات کے بعد بھی اس کی مثالیں ہیں، اور یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے۔ تو یہاں تک کہ اتنے سرکش ہو جاتے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کے قتل کرنے کے عزائم سے بھی نہیں گھبراتے۔ اس کے ساتھ ہی آگے یہاں پر اسی مومن کا جو ہے واقعہ بھی ہے، اور اس کا حق کے سامنے کھڑے ہونے کا تذکرہ بھی ہے، اور فرعون کی اسی سرکشی کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ کس طریقے سے توجہ ہٹانے کے لیے قوم کی اس نے مختلف حربوں کو استعمال کیا۔ تو یہاں پر دیکھا جائے کہ آج ہمارے بھی حال دیکھا جائے تو یہی ہوتا ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو قوم کو مختلف حربوں سے کے ساتھ اس کی توجہ ہٹائی جاتی ہے، اور اس کا دھیان اس طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو فلسطین کا حال چل رہا ہے، اس طرف توجہ ہٹانے کے لیے کون کون سے حربے استعمال نہیں کیے جا رہے۔ کبھی انسانوں کو کسی مشغلے کے اندر مشغول کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کو جو ہے میچ میں لگا دیا جاتا ہے، دیگر ایسے تمام وہ کاموں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دیکھ ہی نہ پائے کہ اس کے ملک میں رہتے ہوئے دین میں کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے۔ تو ان مثالوں کے ذریعے دیکھیں یہ ہمیں اپنے دور کا ہی جو ہے ایک مثال معلوم ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے فرعونی کو جب اپنی حکومت کا خوف ہوا تو اس نے پورا جو ہے ایک نقشہ کھینچا اس کی قوم کے اس آدمی نے، کیا سلطنت ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر یہ کل ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی تو پھر کیا ہمارا بھی کیا حال ہوگا۔ تو یہاں پر کبھی قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ، کبھی دیگر اقوام کا تذکرہ۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اقتدار، یہ مال و دولت، یہ جاہ و جلال، یہ چیزیں انسان کی توجہ ہٹاتی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو مختلف واقعات کو تذکرہ فرما رہے ہیں، گزشتہ قوموں کی نافرمانیوں کو تذکرہ فرما رہے ہیں، تو اس سے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو اس بات کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اور قیامت کے جو ہولناک مناظر بتائے جا رہے ہیں، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے تخت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ محض جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کو دی ہے وہ اس مقصد کے لیے دی ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد حیات کے قریب رہے، نہ کہ وہ اپنے مقصد حیات کو بھول جائے۔ تو یہ مثالیں قرآن کریم
متعدد مقامات پر کہیں پہ اجمالاً دے رہا ہے، کہیں پہ تفصیلاً دے رہا ہے، تو اس سے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی روش کو ٹھیک کرے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 5واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر جو مومن آل فرعون کا رقت امیز باز تھا اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی اہل جہنم کی فریاد کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے اہم نکات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس رکوع کے خلاصے کو دیکھیں تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس مرد مومن نے آخر میں اپنے ایمان کا بھی اعلان کر کے اپنی قوم سے برات اور بیزاری کا اظہار کیا، اور پھر فرعون اور اس کے پیروی جو کرنے والے تھے، پھر ان کے انجام کا تذکرہ ہوا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو ذلت کے ساتھ جو ہے غرق کر دیا، اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ سب جو ہے عالم برزخ میں ہے، انہیں صبح شام جہنم کے سامنے لایا جاتا ہے کہ دیکھ لو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، قیامت کے دن تمہیں اس میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر نافرمان اور سرکش کو عذاب دیا جائے گا، چاہے اس کی حیثیت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ دنیا میں تو یہ لوگ بڑے ٹھیٹ ٹھاٹ کے ساتھ رہا کرتے تھے، مال و دولت کے ذریعے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے مرتبے تھے، ان کو دنیا میں اقتدار تھا، لیکن قیامت کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف ایک نافرمان سرکش کی حیثیت سے انہیں وہاں پہ رکھا جائے گا، ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا، چاہے کوئی بڑے لوگ ہوں چھوٹے لوگ ہوں، جو بھی ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے ان کے عذاب میں شریک ہوں گے، ان کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کا یہی معاملہ ہوگا۔ حضرت اس کے ساتھ ہی آگے 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کی ضرور مدد فرمائیں گے، اور ساتھ ہی جو حق کے دشمن ہیں ان کے لیے وعیدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو باغی ہیں اور جو اس کے وفادار ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو اس رکوع میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے رسولوں کی مدد فرمائی ہے، اور ایمان والوں سے ان کی مدد کا وعدہ ہے، بشرطے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس وعدے میں سچے ہونے کا عملی طور پر بھی ثبوت دیں۔ صرف دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم ایماندار ہیں اور ہم مومن ہیں، ہم اسلام لا چکے، لیکن اگر اس کا عملی طور پر بھی ثبوت دیں گے اور تو اللہ کا وعدہ پھر ان کے حق میں سچ ہو کر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر قیامت کا خوف دلایا گیا، اور کہا گیا کہ اس دن نافرمانوں کا کوئی بھی عذر، کوئی بھی ان کا عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے حق کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات فرمائے۔ یہاں پر مجمل اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کہیں تم بھی بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا کہ اللہ کے انعامات کے بعد تم اس کی نافرمانی کرنے لگو اور انہی کے راستے کے اوپر گامزن ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے توسط سے مسلمانوں کو صبر اور توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنے کی تاکید اور ہدایت کی جا رہی ہے، اور یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ شیطانی خیالات سے خدا کی پناہ طلب کرتے رہیں، اور ہمیشہ اس کی جانب اللہ کے لیے حاضر رہے، دعا مانگتے رہے، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کو، اس وقت میں وہ اس کے اوپر حربہ کرتا ہے اپنا، کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان کمزور ہے یا اس کے اوپر جو ہے کوئی مصیبت آئی ہے، تو اس وقت اپنے وہ حربے استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ جو دو طرح کے لوگ ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرتے ہیں اور جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر اللہ نے حکم بھی دیا، اور یہ بات بھی بتائی کہ دعا مانگنا جو ہے بندگی ہے اور نہ مانگنا تکبر ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر دیکھا جائے تو دعا کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم بیان ہو رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب آپ کے رب کو جو ہے آپ پکارو اور میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ یعنی اللہ سے مانگنا تو یہ بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہی ہمیں دینے والا ہے، اور اگر انسان تکبر کی وجہ سے اللہ سے نہیں مانگے گا، غیر اللہ کی طرف اپنی نگاہ رکھے گا اور یہ قیاس کرے گا کہ میرا معاملہ اور میرے کام تو فلاں فلاں شخص ہی حل کر سکتا ہے، تو یہ بھی تکبر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور کے اوپر یہاں پر یہ بات فرما دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 7واں رکوع ہے،
اور اس رکوع کے اندر فرمایا کہ دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے، اور باطل کے ساتھ مصلحت نہیں ہو سکتی۔ اور غور کرو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے تخلیق کرتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کی تخلیق کی جو ہے دوبارہ توجہ دلوائی گئی ہے۔ تو اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے انعامات خدا بندی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اپنے بندے کو عطا فرمائے، ان میں دو طرح کی نعمتیں ہیں، رات اور دن۔ دن کو اس لیے بنایا کہ انسان روشنی میں اپنے کام کاج کرے اور دیگر معاملات کو دیکھے اور چلا سکے۔ جب تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سکون اور آرام کے لیے اس کے لیے رات بنائی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور انسان کو راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی جو قوت ہے اس کو بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ انسانی شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پیدا فرمایا، اور رزق کے جو انعامات ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر جو انسان کی پیدائش اور اس کا غرض و غایت اور مقصد ہے اس کو ذکر فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اسلام کو اخلاص کے ساتھ قبول اور اختیار کرے اور اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 8واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر جو حق کو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کا تذکرہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے جو مخالفین ہیں یعنی کہ حق کی جو مخالفت کرتے ہیں وہ اپنے انجام سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس رکوع کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کا انجام آیا ہے جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور کتاب الہی کی اور رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا کہ ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالا جائے گا اور پھر آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو اس طریقے سے قیامت کے دن کوئی فدیہ، کوئی سفارش کرنے والا کام ان کے کام نہیں آئے گا، اور ایسے لوگوں کو کسی کی بھی سفارش میسر نہیں آئے گی، اور اللہ کے عذاب ان کو بچا نہیں سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 9واں رکوع ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کا سلسلہ جاری ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو چوپائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی تلقین دی جا رہی ہے۔ اس رکوع کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انعامات عطا فرمائی ہیں، ان میں حیوانات بھی ہیں، اور ان حیوانات سے انسان دیکھیں سواری کے کام لیتا ہے، ان کے گوشت سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور دوسری کئی چیزوں کی جو ہے ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے جہاز، کشتی وغیرہ، سامان تجارت، مال لے جانے کے کام آتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کتنے احسانات ہیں۔ اگر انسان اپنی عقل اور شعور سے کام لے تو اسے محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تلے تو اس کا رواں رواں جکڑا ہوا، مگر انسان کیا ہے کہ ناشکری کرتا ہے۔ اور پھر عبرت کے لیے یہاں پر گزشتہ قوموں کے احوال کو یہاں پر ذکر کیا گیا، تو جو قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو قوت کے اندر، حکومت وغیرہ کے اندر یہ ان سے بھی کہیں زیادہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قوت عطا فرمائی تھی، حکومت، اقتدار عطا فرمائے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ بھی ہلاک ہو کر رہ گئے۔ تو یہ مخالفین کسی بھی صورت میں اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ تو ان آیات کے اندر یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دسترک میں تو ہر چیز ہے، تو لہٰذا کسی بھی چیز کے مقابلے میں انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ آیات بھی ہے کہ وہی کے مقابلے میں یہ لوگ اپنے علم پر ناز کرتے تھے، کیونکہ جب رسول پیغمبر ان کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں پیش کرتے تو کفار اپنے علم پر ناز کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے۔ تو یہاں جو علم ہے، اس سے مراد جو دنیاوی زندگی کا ظاہری فن ہوتا ہے، ظاہری علوم ہے، تو یہ اس پر اکڑ کر کہتے تھے کہ ہم یہ کلمہ کیوں قبول کریں؟ جب اللہ کا عذاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس پر قبول جو ہے ایمان کرنے لگے، لیکن نزاع کی حالت کے وقت ان کا ایمان جو ہے معتبر نہیں ہوگا اور نقصان انہیں اٹھانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ السجدہ ہے، سورۃ حامیم سجدہ ہے، اور یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ زمان نزول اور مضامین ہے۔ اس سورت کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہاں پر ایک جگہ پہ آیت سجدہ آئی ہے، تو حامیم سجدہ اس کے نام سے موسوم ہے۔ سورۃ المؤمنون کے بعد اس کا زمان نزول ہے، اور اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو مختلف مضامین ہے جہاں پر قرآن
کو ہدایت فرمایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ نصیحت کی وہ کتابیں ہیں جو کھول کھول کر انسان کو بیان کرتی ہے تاکہ بصیرت حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سامان ہے، اس کے ذریعے توحید کا ثبوت پیش کیا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک اور مشرکین کی جو سرگرمیاں ہیں وہ انسانی سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، زمین میں فساد پھیلاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے اعمال کی سزا ان کو خود ملے گی۔ اور یہاں پر اس کے مضامین میں جو گزشتہ قوموں کی تاریخ ہے ان کی شہادت پیش کی گئی، کہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جو فتنہ فساد پھیلانے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی شامت آئی، اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آج قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں تو ان کا انجام بھی روز قیامت ان جیسا ہی ہوگا۔ اور ساتھ میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کامیاب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی بہترین اللہ نے ان کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ تو یہ تمام مضامین ہیں یہاں پر، اور آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منکرین جو ہے قرآن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ایسا نہیں ہوتا کہ فوری طور پر آ جائے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو مہلت دیتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر خدا کا فیصلہ وہی ہو کر رہے گا جو کہ دیگر اقوام کے ساتھ اللہ کا معاملہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلا رکوع ہے، اور یہاں پر قرآن کریم کی عظمت اور مشرکین کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور قرآن حکیم کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں پر اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا نہایت ہی آسان ہے، یعنی کہ انسان اگر عقل شعور سے کام لے تو قرآن کے ذریعے اسے راہ ہدایت معلوم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اور مخالفین کا کیا حال ہے کہ وہ اپنے دل اور دماغ کو اگر زحمت دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا دل ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں مانتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو اس چیزوں سے ناشنا ہے، ہمارے کان تو اس سے بند ہے، ہمارے اور رسولوں کے درمیان تو حجاب ہے، یعنی کہ وہ اس طریقے سے اپنے رسولوں کی جو ہے تکذیب کرتے تھے، اور یہ مشرکین مکہ اس طریقے سے ہٹ دھرمی کرتے تھے۔ یہاں پر توحید کا سبق دیا گیا، اور توحید پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بھی مشرکین کے زمرے کے اندر آتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کا جو ہے عذاب ہوگا۔ اچھا، اس صورت کا ایک دوسرا نام جو ہے سورۃ الفصلت بھی ہے، کیونکہ اس بارے میں ایک بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما رہے تھے کہ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نے آ کر آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں، اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے وہ بھی اکٹھا کر دیتے ہیں، اگر آپ پر کسی جن وغیرہ کے اثرات ہیں تو آپ کا علاج کروا دیتے ہیں، مگر آپ اپنی تبلیغ کو چھوڑ دیں، ہمارے مذہب اور ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات جو ہے تلاوت فرمائی آپ نے، اور اس کے ساتھ ہی جب آپ نے یہاں پر یہ آیت تلاوت فرمائی تو بتایا جاتا ہے روایت میں کہ اس کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، تو اس نے اپنا ہاتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ کے اوپر رکھا اور کہا کہ خاندان اور قرابت داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ رک جائے اور آگے نہ پڑے۔ تو عتبہ نے واپس جا کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ تم جو ہے رسول کو ان کے حال کے اوپر ہی چھوڑ دو۔ اور یہاں پر آگے مشرکین کی جو ضد ہے، جو ہٹ دھرمی ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے کہتے تھے کہ آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں یہ تو ہمارے کانوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، ہمارا اور آپ کے درمیان حجاب ہے، آپ بس اپنا کام کریں۔ تو یہ ہٹ دھرمی تھی، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی تم جیسا ہی انسان ہوں، البتہ فرق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور مشرکین کے لیے اس دن تباہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر زمین آسمان کی جو تخلیق ہے اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی قرآن کریم کی جو دعوت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کی برے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے مومنین کے لیے تسلی کا سامان یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات اور اس کے مظاہرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو منکرین حق سے بھی اگر پوچھا جائے تو ان آیات الہی کو دیکھتے ہوئے تو وہ بھی ان کے خالق کو ماننے سے انکار نہیں کریں گے، یعنی یہ بھی اگر ان پہ غور کرتے ہیں آسمان زمین کس کا تخلیق کیا ہوا ہے تو کافر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا پیدا کرتا ہے۔
تو پھر اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیگر اقوام یعنی کہ قوم سمود، قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ وہ قومیں ہیں جو اپنے وقت کی زبردست شان و شوکت والی قومیں تھیں، مگر انہوں نے کیا کیا، اپنے کفر کے اندر جو ہے آگے چلے گئے، تو اس کا سبب ان کا کیا ہوا کہ ان کا انجام ہلاکت ہوا۔ تو یہ جو قرآن کے منکر ہیں، مشرکین ہیں، اور آج ہمارے دور کے اندر بھی جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو وہ آخر کس شمار کے اندر ہے؟ اور پھر یہاں پر جو آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، مومنین ہیں، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے عمل صالح کرتے رہیں، ایمان کے اوپر جمے رہیں، کیونکہ آخرت کے دن ان کو کوئی خوف، کوئی بھی ملال نہیں ہوگا، اور اللہ کا عذاب سے یہ اس دن محفوظ و معمون رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا تیسرا رکوع ہے، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر مجرموں کے خلاف جو ان کے خود کے اعضاء کی گواہی ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور برے لوگوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی برے ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے تو ظاہر انجام بھی اس کا ویسی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قیامت کے دن جو انسان کی بدعمالیاں ہیں، یعنی کہ اس کی گواہی دینے کے لیے خود ان کے کان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی کھالیں سب کچھ بولیں گے، اور انسان حیران ہوگا ان چیزوں سے، کہے گا کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے حکم سے مجبور تھے، دنیا میں ہم تمہاری تابعداری کرتے تھے کہ تم نے ہم سے فلاں فلاں کام لیا، آج ہم اللہ کی قدرت نے جب ہمیں یہ بولنے کا موقع دیا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے، تو ہم نے سارے حالات تمہارے سامنے رکھ دیے۔ تو اس سے اس طرح یہ سبق دیا گیا کہ انسان کو کان سے کوئی ایسی آواز نہیں سننی چاہیے جو حرام ہے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو کہ کسی کی چوری کی باتیں ہوں، کوئی بری باتیں ہوں، آنکھوں کو ان گناہوں سے بچانا چاہیے جو اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تو اپنے اعضاء سے انسان کوئی ایسا کام نہ لے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ کل کو یہی چیزیں، یہی اعضاء آپ کے خلاف قیامت کے روز اللہ کے سامنے گواہ بن جائیں گی، اور اس وقت انسان جو ہے حیران رہ جائے گا کہ جن گناہوں کو وہ لوگوں کے سامنے چھپاتا تھا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ گناہ اس کے خود اعضاء اسے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر تبلیغ قرآن سے جو دشمنی کرتے ہیں ان کا انجام کا تذکرہ ہے، اور تمام تعلیمات کا جو دینی خلاصہ ہے وہ ہے استقامت، اس کا یہاں پر ذکر ہے، اور استقامت ایمان کے ساتھ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو اس رکوع میں سب سے پہلے ان لوگوں کو سخت دھمکی دی گئی ہے جو قرآن کی آواز کو دباتے ہیں تاکہ کسی کے کاموں میں نہ پڑے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے جو باطل کے علم بردار ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کے جو بندے گمراہ ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن جب لوگوں پر عذاب آئے گا تو ان کے جو لیڈر ہوں گے وہ خود جو ہے اس چیز سے بری ہو جائیں گے کہ ہم نے انہیں نہیں بہکایا تھا، اب ہم پر جو ہے جن فلاں فلاں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم تو اس طرح کے نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پھر جو ایمان اور ثابت قدم رہ کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اس کے لیے یہاں پر ان کی جو بشارتیں ان کا ذکر ہے، اور آگے رکوع کے اندر جو کہ سورت کا 5واں رکوع ہے، یہاں پر بہترین بات کے بارے میں بتایا جا رہی ہے کہ وہ بات کیا ہے کہ دعوت اللہ، اور برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی تاکید کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، کسی قدرت کو سجدہ نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اہم نکات کو اگر دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو نیک عمل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، حق کے لیے، تبلیغ کے لیے جو ہے سرگرم رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کی یہاں چند نشانیوں کا ذکر ہے کہ چاند، سورج وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی قدرت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے آگے مشرکوں کی طرح سجدہ زیر ہو جاؤ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں خدا کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی جو منکرین ہیں، جو قرآن کی آیات کو چھپاتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں، ان کو ڈرایا گیا، اور پھر قرآن کی حفاظت کا یہاں پر اعلان کیا گیا کہ باطل اس قرآن کے سامنے نہ ہی آ سکتا ہے، نہ ہی اس کو مٹا سکتا ہے، اور جو لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اس کی راہ کو اختیار نہیں کرتے، انہیں اندھوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ گویا کہ سب چیزیں ہوتے ساتھ بھی آنکھوں سے یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی قرآن کریم کی عظمت کو جھٹلا رہے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی یہ آیات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی بھی کر رہی ہیں، اور آگے جو اس صورت کا اس پارے کا ہمارا آخری رکوع ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے، اور اس دعوت حق سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی اختلاف کیا تھا کہ اگر وہ خدا کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہے تھے اور اللہ کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے، تو اب ان کا قصہ بھی تمام ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک عبرت ہے انسان کے لیے، اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نیک عمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے اس کا اچھا انجام ہوگا، اور جو برائی کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کا انجام بھی خود ہوگا۔ تو گویا کہ پورے دین کا خلاصہ ان واقعات کے تحت اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اچھا کرنا بھی خود انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اور اگر انسان حق کو جھٹلائے، قرآنی تعلیمات پر عمل نہ کرے اور حق دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے، تو اس کا انجام پھر ویسا ہی ہوگا جو کہ سابقہ اقوام کا ہے۔ یہاں تک آج ہمارے پارے کے اہم نکات اور خلاصہ پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ سامعات میں سے کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔